Assalamu alaikum, a very good morning. Let me begin by expressing my deep gratitude to the Islamic Republic of Iran and the United States of America for responding to the call made by Prime Minister of Pakistan, Muhammad Shahbaz Sharif, for an immediate ceasefire in the region, as well as for accepting Prime Minister's invitation for holding peace talks in Islamabad. The delegation of the United States of America was headed by the US Vice President J.D. Vance, and the delegation of the Islamic Republic of Iran was headed by Speaker of the Iranian Parliament, Bakhar Ghalibaf, arrived yesterday in Pakistan to participate in Islamabad talks. I, along with the Chief of Defense Forces and Army Chief, Field Marshal Syed Asim Munir, helped mediate several rounds of intense and constructive negotiations between the two sides that continued through the last 24 hours and ended this morning. On behalf of Pakistan, I would like to express gratitude to the two sides for appreciating Pakistan's efforts to help achieve the ceasefire and its mediatory role. We hope that the two sides continue with the positive spirit to achieve durable peace and prosperity for the entire region and beyond. It is imperative that the parties continue to uphold their commitment to ceasefire. Pakistan has been and will continue to play its role to facilitate engagement and dialogue between the Islamic Republic of Iran and the United States of America in the days to come. I thank you all. You were just watching the Deputy Prime Minister and Foreign Minister of Pakistan. تو نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اہم گفتگو کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امریکہ ایران مذاکرات مسلسل 24 گھنٹے جاری رہے، پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اسحاق ڈار نے بھی مختصر گفتگو کی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ایکٹیو ہیں مذاکرات کو لے کے، اور انہوں نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے اس جنگ بندی کے۔ ابھی وہ گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ امریکہ ایران مذاکرات مسلسل 24 گھنٹے جاری رہے اور پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کا یہ سلسلہ جو اس نے شروع کیا ہے وہ جاری رکھے گا، یعنی پاکستان کا جو پازیٹیو کردار ہے جنگ بندی کے حوالے سے وہ پاکستان جاری رکھے گا۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جے ڈی وینس اب چونکہ روانہ ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے ایک کمپریہنسو ڈائلاگ یہاں پر چیئر کیے ہیں جس میں تقریباً 21 گھنٹے مذاکرات ہوئے ہیں، اور مذاکرات کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اب باقاعدہ آپشنز رکھے گئے ہیں ایران کے سامنے کہ ایران ان آپشنز کا کیا جواب دیتا ہے۔ ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیے کے لیے، اور ٹکا خان ثانی بھی اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو آپ اپنی گفتگو کو کنٹینیو کیجیے گا، اور دوسرا آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کی جانب سے اب کیا جواب سامنے آ سکتا ہے؟ چونکہ جے ڈی وینس تو یہ کہہ کے گئے ہیں کہ ہم نے ایران کو بہترین اور فائنل آفرز دے دی ہیں، اب ایران کا رول بڑا اہم ہو گیا ہے، ایران کا جواب بڑا اہم ہو گیا ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ ایران اس کا کیا جواب دیتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کا جواب بھی کوئی پازیٹیو ہوگا، یا پھر جو مطالبات رکھے گئے ہیں امریکہ کی جانب سے وہ قبول کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا ایران کے لیے؟ اسٹریٹجیکلی اگر دیکھا جائے اور ایران کے اگر ذہن سے سوچا جائے، ان کے لینس سے دیکھا جائے ایران کے، تو ایران جائے گا پہلے اپنے رہبر سے، باقی اپنے اکابرین سے، کیونکہ یہ جو آیا تھا ڈیلیگیشن 70 افراد پہ تھا، ٹیکنیکل افراد بھی تھے اس میں ٹریجری کے افراد بھی تھے، یعنی فائنانشل سائٹ کے، اکانومی سائٹ کے، لیکن زیادہ اہم بات تھی پولیٹیکل سائٹ کی۔ یہ بات ہے پولیٹیکل سائٹ کی اور ملٹری سائٹ کی۔ جب جائیں گے آپس میں ڈسکس کریں گے اور اپنے پاسداران کا بھی دیکھیں گے کہ کتنا اسٹاک رہ گیا ہے، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنی اسیسمنٹ کریں گے کہ ان کی سسٹینیبلٹی کتنی ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں کہ اگر کوئی اسٹکی پوائنٹ ہوتا ہے، کوئی ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ آگے جا کے جس پہ تلخی کی وجہ سے حملے شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں وہ پھر زیادہ غور و خوض کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند گھنٹے میں ہمیں کچھ اندیہ مل جائے گا، اور اگلے 24 گھنٹے میں اس کا ہمیں زیادہ اندیہ مل جائے گا، زیادہ ہمیں اس پہ وضاحت مل جائے گی۔ جو بھی اسٹیٹمنٹس ایران سے نکلیں گی اس کنسلٹیشن کے بعد جب وہاں پہنچیں گے ان کا ڈیلیگیشن، اور اس میں ظاہر انہوں نے دیکھنا ہے کہ اب ان کے پاس میزائلس کتنے رہ گئے ہیں، ان کے پاس فیکٹریاں اب بھی کتنی قائم ہیں، اتنی ان کے پاس بمبارڈمنٹ ہونے کے بعد ان کے پاس وہ کتنی، ظاہر ہے ان کے پاس جو ریزالو ہے،
جو ان کی جس انداز میں وہ اپنے پیروں پر ایران کھڑا رہا ہے، جس انداز میں ایران نے ریزسٹنس دی ہے، جس انداز میں ایران نے جواب دیا ہے، نقصان پہنچایا ہے اسرائیل میں، اور اسرائیل میں بھی مونا جیسی جگہ، ڈیمونا جیسی جگہ پر، حیفا جیسی جگہ پر، اور ساتھ ساتھ تل ابیب میں کبھی سوچ نہیں سکتے تھے اسرائیلی بھی. تو دیکھیں گے کہ وہی ان کے پاس ہتھیار اوزار، یعنی کہ اسی رینج کے اتنی ہی تعداد میں میزائل وغیرہ موجود ہیں یا نہیں ہے. اگر ان کے اسٹاک میں کم ہوئے تو اس میں وہ ٹائم گین کرنا چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ کچھ اور مزید اپنے موقف میں کوئی تبدیلی لائیں. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایران ڈسمینٹل کرنے پر ایگری ہو جائے گا. یہ جو ٹائم وقفہ ملا ہے، اور اس میں ابھی کہیں بھی اناؤنس نہیں ہوا ہے کہ یہ سلسلہ ہمیشہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہمیشہ کے لیے. کہیں بھی یہ مجھے کم از کم انڈیا نہیں ملا ہے. آپ کے نمائندے موجود ہیں، ان سے شاید مزید، کیونکہ وہ لمحہ وہاں تھے. بالکل ایسا ہی. اور جمیل صاحب اگر آپ اجازت دیں تو بالکل ہم ڈسکشن کے سلسلے کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسلام آباد سے چونکہ آپ نے بھی ہنٹ دیا ہے تو جو ڈیولپمنٹس ہیں اس حوالے سے ٹکا خان ثانی خالد عظیم صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس جانب رخ کرتے ہیں. ٹکا آئی وڈ اوور ٹو یو، بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا اس حوالے سے مزید خبریں ہیں، مزید کیا آپ کے پاس اس حوالے سے اطلاعات ہیں؟ اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے دیکھا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی کافی اہم ترین گفتگو کی ہے. جی بالکل، جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار کی طرف سے اسٹیٹمنٹ ہے، مختصر اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تو باقاعدہ طور پہ اب اعلان کر دیا گیا ہے کہ پاکستان ان مذاکرات میں اپنا ادا کرتا رہے گا اور اس کو جاری رکھے گا پاکستان. اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ مذاکرات کا عمل معطل عارضی طور پہ ہوا ہے، چونکہ دونوں جانب افریقین جو ہیں وہ ان اب تک کی جو ہونے والی مذاکرات ہیں اس پر بھی بات چیت کریں گے. جو آفر دی گئی ہے امریکن ڈیلیگیشن کی طرف سے جاتے ہوئے، اس آفر کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اور پاکستان ان مذاکرات میں اپنا کردار ادا کیا اور کرتا رہے گا. یہ مذاکرات یعنی جاری رہیں گے، یہ واضح اعلان ہے ڈپٹی پرائم منسٹر اور پاکستانی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا. اس وقت میرے ساتھ خالد عظیم صاحب بھی موجود ہیں، بیورو چیف اسلامت. خالد صاحب، آپ نے پریس کانفرنس سنی، مختصر ٹاک تھی اسحاق ڈار صاحب کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات اوور؟ تینوں چیزیں جو ہیں ان کو آپ ملا کے دیکھیں. ایک تو سب سے پہلے جو ہے وہ اسماعیل بقائی جو کہ اسپوکس پرسن ہیں ایرانی وزارت خارجہ کے، ان کا سٹیٹمنٹ آیا تھا. اور اس کے بعد پھر امریکن جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وینس، ان کا جے ڈی وینس، ان کا سٹیٹمنٹ آیا. اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب کا جو ہے وہ ابھی جو پریس کانفرنس کے ذریعے جو موقف سامنے آیا. ان تینوں کو ملا کے دیکھیں، اور ان تینوں میں سے کسی جگہ پہ بھی مذاکرات کے ختم ہونے کی بات جو ہے وہ نہیں. البتہ اس میں تعطل آ گیا. اور پھر میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ چونکہ ہوپس بہت زیادہ ہائی تھیں، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ اب پاکستان نے، کیونکہ جتنے بڑے سٹینڈ آف سے جتنی بڑی وہ تصادم چل رہا تھا، اس میں پاکستان نے جس انداز میں ان کو میز پہ بیٹھایا تو اس سے یہی توقع کی جا رہی تھی کہ اب فریقین جو ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مزید ان کو اپنا نقصان نہیں کرنا چاہیے اور وہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھے ہیں اور کوئی نتیجہ نکل آئے گا. لیکن میری اپنی سوچ یہ ہے کہ جتنا سخت گیر موقف دونوں جانب سے موجود ہے، اس میں فوری طور پہ کوئی نتیجہ سامنے آنے کی توقع نہیں تھی. اب جہاں تک بات ہے کہ آگے کیا ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مذاکرات ضرور جاری رہیں گے. اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کا وینیو کیا ہوگا. موسٹ پروبیبلی پاکستان ہوگا. اس کا لیول کیا ہوگا یہ ابھی فریقین ڈیسائیڈ کریں گے. اور کیونکہ یہ چیز تو ذہن میں رکھیں کہ فیس پہ بے شک بڑے نام ہوتے ہیں، لیکن پس منظر میں جو ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو ورک آؤٹ کرنے کے لیے ایکسپرٹس ہوتے ہیں، اور انہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ایک لفظ جو ہے وہ اس کا ڈرافٹ کا وہ اس کو دیکھتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی چیز جو ہے کہ وہ مطلب یہ نہیں وہ ہے کہ وہ ٹائم کب